معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر مستنصر حسین تارڑ کی کتاب راغ۔ مشاہد نے اپنی رف اینڈ ٹف بیکال کو اونچا کیا اور اس کی مکھی میں سے آسمان کو سیاہ کرتے شوکتے پرندوں کو دیکھا اور یہ جانا کہ اگر وہ نشانہ لیے بغیر ہی فائر کر دیتا تو بھی قادر آباد کی نصف چھیل پڑپڑاتی مرغابیوں سے اٹ جائے گی۔ اس نے بیکال کو اونچا کیا اور پھر نیچے کر لیا۔ طلب، دیوانگی اور شکار کی وحشت نے مکمل طور پر اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ اس میں خواہش باقی نہ رہی تھی۔ جو کالیاں کے قریب ساہن پال سے گزر کر جب وہ سیلابی بند کے اوپر رکے تو اس لیے رکے کہ انہیں بیلے کے اندر سے بھینسے کے ٹکرانے کی آواز آئی تھی، صرف ایک بار، اور پھر خاموشی چھا گئی۔ پینیا، تم نے فائر کیوں نہیں کیا؟ زاہد کالیا ناراض ہونے لگا۔ میں نے پوری زندگی میں اتنی مرغابیاں نہیں دیکھیں۔ آسمان سیاہ ہو رہا تھا پینیا، اس لیے کہ 4 مرغابیوں کا خوشی سے کوئی تعلق نہیں، اور میں زیادہ سے زیادہ 4 مرغابیاں مار گرا تھا، 1 نیل سر اور 2۔ زاہد کالیے نے خاموشی اختیار کر لی۔ ان دونوں میں ایک اداسی تھی جو بٹ قلعہ کے باہر وے سائڈ ریسٹورنٹ کے پچھواڑے میں دریائے سوات کے کنارے رکھی 3 کرسیوں تک جاتی تھی، جہاں وہ تینوں بیٹھتے تھے۔ نہ صرف وہاں بلکہ یہاں قادر آباد کے دسمبر میں بھی یہ پہلی بار تھی جب ڈاکٹر ارشد ان کے ہمراہ نہ تھا۔ یہ اداسی بھی تھی اور بے بسی بھی۔ کالیے کی نسان پیٹرول میں درجنوں مرغابیاں بے حس اور آخری پرواز کی تھکاوٹ سے بے دم اور مردہ پڑی تھیں، اگرچہ ان میں سے چند ایک کا گوشت ابھی تک حدت میں تھا، ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ مشاہدی، یار تم اس قید سے نکلو۔ پینیا، اس 7 کمروں والی کوٹھی کی تنہائی اور برجائی کے بدن کی قید سے میرے پاس آؤ، بلکہ آ جاؤ۔ میں تمہارے لیے ایک اور مجرا کراؤں گا۔ قسم سے ایسی گشتیاں لے کر آؤں گا کہ تم ٹن ٹن کر اٹھو گے۔ نہیں مشاہدی، ان کے ساتھ 2 بول پڑوا لیں تو یہ پھیکی پڑ جاتی ہیں، ان میں چس نہیں رہتا۔ قانونی رشتے میں وہ چس نہیں ہوتا جو غیر قانونی میں ہوتا ہے۔ یہ مجھ سے پوچھو۔ آؤ گے؟ میں نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ نہ جاؤ۔ کالیا بجھ گیا۔ نہ جاؤ، کوئی فائدہ نہیں۔ اونچے سیلابی بند کے برابر میں سورج کی زرد اور سردی میں بجھتی کرنوں میں جنگلی بیروں کی جھاڑیوں اور گھاس پھوس میں ابھرتی قبروں کے قریب ایک نسان پیٹرول اور ایک دلیز جیپ کھڑی تھی، اور ان میں سے ایک وہ شخص تھا جس کے جینز ان ابھرتی قبروں میں سے کسی ایک میں دفن ایک ان پڑھ لیکن دانش کی گہری حس رکھنے والے کسان کے بدن میں سے آئے تھے، اور وہ لا علم تھا کہ اس کی قبر کون سی ہے۔ کلر زدہ کسی حد تک بنجر زمینوں میں سے ایک چھوٹی سی تار کول کی سڑک ابھر کر اوپر ہوتی تھی اور اپنا دامن نیچے گرنے سے بچاتی تھی، جس پر مشاہد کی دلیز سفر کرتی تھی۔ علی پور کے نواح میں رنجیت سنگھ کی 12 دری کے آثار نظر آئے اور گزر گئے، اور پھر کسے پرواہ تھی کہ وہاں ہوسٹ آف لوٹس کھلتے ہیں۔ سڑک اور ریلوے لائن کے درمیان جوہڑوں میں کسے پرواہ تھی؟ وہ رکے بغیر لاہور کی جانب ڈرائیو کرتا رہا، اور اس کی جیپ کے پچھواڑے میں ایک بھی مرغابی نہ تھی، صرف ان چلے کارتوس اور بندوق کی سرد نالی تھی۔ 3 چیزیں ہیں جو ہر دسمبر میں، اور ان میں سے ایک قادر آباد کی جھیلوں کے آس پاس شکار نہیں تھا۔ ہو از دیئر؟ مردان کے پاؤں اندھیرے میں منجمد ہوئے اور وہ ٹھٹک گیا۔ وہاں کون ہو سکتا تھا؟ کئی مرتبہ اندھیرے میں تربیت کے دوران، کاکول کے نواح میں یا پھر جنگ میں، سلہٹ اور کھلنا کے آس پاس یہی سوال سکوت کو توڑتا تھا، اور اس کے جواب میں مردان اپنے چہرے پر جبر کر کے حالات سے سمجھوتا کرتے ہوئے خاموش رہتا تھا، ورنہ ہمیشہ اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ چیخ کر کہے، "I'm مردان علی، son of چودھری اللہ داد خان، and you can go to hell"۔ لیکن یہاں جس آواز نے "وہاں کون ہے" کا سوال کیا تھا، وہ کرخت اور فوجی نہ تھی، نرم ڈری ہوئی نسوانی آواز تھی۔ 7 کمروں والی کوٹھی میں پچھلے 1 برس میں بہت ساری تبدیلیاں آ چکی تھی جو اس کی فہم سے باہر تھی۔ بھائی جان کس قسم کی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ پھاٹک کو اس نے حسب عادت ایک لانگ جمپر کی طرح زکند بھر کر عبور کیا تھا، اگرچہ لینڈنگ پر اسے
یہ وارننگ ہڈیوں کی جانب سے مل گئی تھی کہ مردان تم ہمیں آخری بار آزمائش میں ڈال چکے، آئندہ کے لیے اپنی عمر اور ہماری خستگی یاد رکھنا۔ بہت دیر بعد وہ چلنے کے قابل ہوا۔ کوٹھی کے اندر بہت گہرا اندھیرا تھا جو شیشم کے قداور درختوں پر سے اترتا ہوا سیاہ دھند کی مانند ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لیتا پھیلا ہوا تھا۔ اس اندھی رات میں جہاں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا، اس نے اپنے سامنے کھڑے پرندے کو دیکھ لیا۔ یہ پرندہ اسے تب نظر آیا جب وہ زکند بھر کر پھاٹک کو پھلانگتا ہوا لان میں لینڈ کر رہا تھا اور اس کی ہڈیوں نے اسے آخری آزمائش کی وارننگ دی تھی۔ وہ بہت دھیمی آواز میں بولا تھا، میاؤں۔ بھائی جان، یہ کس قسم کی زندگی گزار رہے ہیں؟ مور جیسے راستہ روکے کھڑا رہا، اسے مہین آنکھوں سے تکتا رہا۔ یہ آنکھیں تاریکی میں صاف اور الگ الگ دکھتی تھیں، اسے گھورتی تھیں۔ فاصلوں کی کمند سے آزاد میرا دل ہے کہ شہر میونخ ہے، اور شہر میونخ میں ابھی کرسمس میں چند روز باقی تھے کہ وہ پہنچ گیا پچھلے برس کا کفارہ ادا کرنے کے لیے، اور 7 کمروں والی کوٹھی کے لان میں ایک مور اس کا راستہ روکے کھڑا تھا۔ اس نے مستطیل کمرے کی جانب اس کی کسی کھڑکی میں روشنی کی رمق باہر آنے کی آس میں ادھر ادھر دیکھا، اور ادھر بھی سیاہی جیسے ابد سے تھی۔ مور کی گردن بہت لمبی تھی، وہ بڑی آسانی سے اسے دبوچ کر مڑوڑ سکتا تھا، لیکن یہ سندر بن تو نہیں تھے جہاں کے جانور بھی اس کی طاق میں تھے اور اس کے پاؤں سے رسیوں کی طرح لپٹے تھے اور اسے جھاڑیوں میں پوشیدہ جلتی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ آوازیں ایسی نکالتے تھے کہ دل دہل جائے اور انسان کے حواس سرد ہو جائیں۔ ہم حالت جنگ میں نہیں ہیں مردان علی، تم نے صرف اتنا کرنا ہے کہ اس مور کے دائیں یا بائیں جانب ہو کر چپکے سے گزر جانا ہے، بس۔ اور وہ دائیں طرف سے گزرا تو مور نے گردن گھما کر یہ بھی نہ دیکھا کہ کون گزر گیا ہے۔ اس کی لمبی گردن فضا میں بلند رہی اور مہین آنکھیں پھاٹک کو دیکھتی رہیں جیسے وہ نابینا ہو، اور اب جبکہ وہ درختوں کے جھنڈ سے پرے شیشم کے رکھوں تلے اپنے ٹھکانے کی طرف آیا تھا، راستہ ٹٹولتا، تلاش کرتا، اور کوٹڑی کے بوسیدہ کواڑ کھلے تھے جن میں سے اس کے پاؤں آگے آئے تھے اور ٹھٹکے تھے، یہ سن کر کہ کوئی نسوانی آواز ہے جو پوچھتی ہے کہ ہو از دیئر۔ دسمبر کی رات میں لاہور کے ریلوے اسٹیشن میں سے، جو کہ ایک دنیا تھا، آباد، روشن اور پرشور، وہ پیدل چلتا ہوا حسب عادت ماڈل ٹاؤن جیسے وقت میں پہنچا تھا جب ہر جانب نیند اور سناٹے تھے۔ پھاٹک پر سے جھانک کر اس نے پورچ کی چھت تلے دیکھا اور وہاں مشاہد کی جیپ موجود نہ تھی۔ 4 چیزوں میں سے ایک نے، قادرآباد کی جھیلوں نے اسے بلا لیا تھا۔ چونکہ دسمبر تھا، بھرجائی برگیتا کو رات گئے یوں ہی بے آرام کرنا اس نے مناسب نہ جانا، اور یہی مناسب جانا کہ اپنی گھاس بھری چھت والے کمرے میں جائے اور کچے فرش پر سلیپنگ بیگ بچھا کر 2-4 گھنٹوں میں سپیدہ سحر کرے اور پھر بھرجائی کے کمرے کے باہر جا کر اپنی آمد کا اعلان کرے، بھابھی برگیتا، میری کرسمس ان ایڈوانس۔ لیکن یہاں اس کے قدم منجمد ہو گئے تھے اور وہ ٹھٹک گیا تھا۔ ہو از دیئر؟ میں مردان ہوں۔ آپ کون ہیں؟ ادھر سے جس نے جواب دینا تھا دوہرے اندھیرے میں تھی، اس لیے اسے باہر آتے ہوئے کچھ وقت لگا۔ مشال کے بھائی؟ چھوٹے بھائی؟ ہاں۔ مردان از حد حیران ہوا۔ دوہرے اندھیرے میں بولنے والی نے اندھیرے کی ایک تہہ کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہا اور پھر بولی، مشال تمہارا بہت ذکر کرتا تھا، بلکہ صرف تمہارا ہی ذکر کرتا تھا۔ بابو مشال کے بارے میں بات کرتا تھا تو ہمیشہ کہتا تھا کہ اس کا چھوٹا بھائی مردان ہے۔ تو تم مردان ہو؟ جی۔ تمہارے بدن میں وہی مہک ہے، تم دونوں کے پسینے کی بو ایک سی ہے۔ ام سوری۔ بہت پشیمان ہو کر اس نے کہا، میں ایک لمبے سفر سے آیا ہوں، کراچی سے، اس لیے اپنے آپ کو صاف ستھرا نہیں کر سکا۔ اگر تم نہ بولتے تو میں تمہیں مشال ہی جانتی۔ میں سو رہی تھی، تم نے مجھے جگا دیا۔ ام سوری۔ کھڑے کیوں ہو؟ بیٹھ جاؤ، ادھر میرا بستر ہے، تم پائنتی پر بیٹھ سکتے ہو۔ اب میں جاگ گئی ہوں۔ باہر تو تاریکی اور پوشیدہ خاموشی بے دستور رہی، لیکن گھاس بھری چھت والی بوسیدہ کوٹڑی کے اندر جہاں حاملہ بلیاں بسیرا کرتی تھیں، وہاں ہر شے الگ الگ ہو کر صاف صاف نظر کے سامنے آنے لگی۔ سفید بالوں والی ایک خاتون، آنکھیں، اور وہ بڑی اور دلکش تھی، بہت آہستگی سے سلو موشن میں جھپکاتی عین سامنے دیکھتی تھی۔
مردان کی جانب نہ دیکھتی تھی۔ وہ پائنتی پر اس احتیاط سے بیٹھا جیسے اسے یقین ہو کہ یہ بستر اور اس پر بیٹھی ہوئی عورت چینی کے کھلونے ہیں، باریک اور ریزہ ریزہ ہو جانے والے، اور یہ ٹوٹ جائیں گے۔ اس احتیاط سے بیٹھا، آپ کون ہیں؟ میں فاطمہ ہوں۔ اس نے گردن میں بل دے کر براہ راست مردان کی آنکھوں میں دیکھا، اور وہ کس تسلسل کے ساتھ اسے دیکھے چلے جا رہی تھی، ایسے تسلسل کے ساتھ جو بے آرام کرتا تھا کہ یہ کیوں میری جانب اس طرح دیکھے چلی جا رہی ہے۔ فاطمہ بابو کی بیوی؟ بابو مشیل کا بہترین دوست تھا، انگلینڈ میں، بہت برس ہو گئے۔ وہ اٹھتے ہوئے کہنے لگا، میں باہر سو جاتا ہوں، آپ آرام کریں۔ نہیں، وہ تیزی سے بولی، آپ اپنا ہاتھ مجھے دیں۔ فاطمہ کا ہاتھ اس کے سامنے آیا اور اس کی انگلیاں ہولے ہولے ہلنے لگیں۔ جی، اپنا ہاتھ؟ مردان نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا، اور صرف اسی لمحے اس نے سمجھا اور جانا کہ وہ اسے دیکھ نہیں سکتی، کہ اس کا ہاتھ ہوا میں اسے تلاش کرتا رہا جب تک آگے ہو کر اسے تھام نہ لیا۔ میں دیکھ نہیں سکتی مردان، آپ یہاں بھی سو سکتے ہیں، یوں بھی میں شاید آپ سے عمر میں بڑی ہوں۔ فرش میں سے گھاس سر نکالتی تھی، کچھ بوٹے تھے جن میں چھوٹے چھوٹے پھول لگے ہوئے تھے اور گلاہٹ تھی، اور اس پر مردان نے اپنا سلیپنگ بیگ کھولا۔ آپ فرش پر سوئیں گے؟ مجھے چارپائی پر سوئے ہوئے بہت برس ہو گئے ہیں۔ کوئی پرانی چوٹ یا کمر کا درد وغیرہ؟ ہاں، ایک پرانی چوٹ۔ مشاہد تو نہیں ہے؟ شکار پر جانے والی جیپ کے انجن میں ایک الگ سی بے چینی ہوتی ہے جو میرے کانوں نے سنی بھی۔ اس نے جیپ سٹارٹ کی تو میں اس کوٹھڑی میں، جی، بھائی جان کو دسمبر میں بہت سی چیزیں بلاتی ہیں، وہ صبح سویرے واپس آ جائیں گے، زیادہ دیر نہیں، ہم اتنی دیر باتیں کر سکتے ہیں، میں اب سو نہیں سکتی۔ ہاں، وہاں مستطیل کمرے میں برگیتا نے ایک اور کروٹ لی، بے خوابی اور بے چینی کم نہ ہوتی تھی۔ می آؤں، مور پھر بولا، آج مشاہد کو کیا ہوا تھا؟ کیا واقعی امپورٹنسی کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، یا وہ خود قصوروار تھی؟ وہ اب مشاہد کو ابھار نہیں سکتی تھی، وہ دڑاڑ شاید ذمہ دار نہیں تھی۔ مشاہد علی مشیل کے ساتھ اس کے دن پورے ہو چکے تھے، جو زندگی اس کے نصیب میں تھی اس کے دن پورے ہو گئے تھے اور بڑھ نہیں سکتے تھے۔ جیسے ہر انسان کی عمر معین ہوتی ہے، ایسے ہر رشتے اور جذباتی تعلق کی بھی ایک عمر ہوتی ہے۔ وہ اختتام کو پہنچ جائے تو لاکھ منت سماجت اور بدن کی کشش اس میں ایک دن کا بھی اضافہ نہیں کر سکتی۔ وہ دڑاڑ قطعی طور پر ذمہ دار نہیں تھی۔ کروٹ لیتے ہوئے اس کے کانوں نے ٹھہری ہوئی تاریکی اور چپ میں جو کچھ بہت احتیاط سے حرکت کرتا تھا، اس کی سرسراہٹ سنی تھی۔ باہر کوئی تھا، مور کے سوا بھی کوئی تھا۔ مالی شریف نے آس پاس کے تمام گھروں سے یہ ظاہر کیے بغیر کہ ان کے ہاں لان میں ایک مور کھڑا ہے، استغفار کیا تھا کہ کیا ان کا کوئی پالتو پرندہ گم ہوا ہے، اور جواب نفی میں تھا۔ صرف ایک گھر کے اندر جانے کی وہ جرت نہیں کر سکتا تھا، جہاں بلند اور گھنی باڑوں میں سانپ بسیرا کرتے تھے، اور جس کے لان میں متعدد خون خوار کتے گھومتے تھے، اور جس میں کوئی راہنی رہتا تھا، اور جس میں کوئی رانی رہتی تھی۔ برگیتا اس کے لیے فکر مند تھی۔ وہ جب سے آیا تھا اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ وہ گردن بلند کیے شکایت بھری نظروں سے ان کی طرف دیکھتا رہتا، اور اپنے آگے رکھی گئی خوراک کو قطعی طور پر رغبت کی بجائے رنجش کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ برگیتا نے اپنے پورے بدن پر ایک نابینا کی طرح محسوس کرتے ہوئے ہاتھ پھیرا، اپنے آپ کو جاننے کے لیے، جانچنے کے لیے، اور وہ ہر ابھار پر ٹھہری اور ہر نشیب پر رکی، یہ جاننے کے لیے کہ وہ کیسے قصوروار تھی۔ کہیں بھی کوئی نمی نہ تھی، گلاہٹ نہ تھی جو مشیل کی اس کے بدن میں موجودگی کا پتہ دیتی، اور یہ بھی کبھی نہیں ہوا تھا۔ اوپر رات کے باوجود بلند روشن دان کے آگے کاغذ کا پرندہ دکھائی دیتا تھا، ماضی کے اتاہ جنگلوں میں سے نکل کر حال کے ریگزاروں میں پرواز کرتا ہوا۔ پرندے، تیرا بھید کیا ہے؟ ایک اور کروٹ بدلنے کے بعد بھی جب اس کی آنکھیں نیند سے آشنا ہونے کے قریب نہ ہوئیں تو وہ اٹھ بیٹھی، اپنے آپ کو نائٹ گاؤن میں کیا، اور پھر کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ دسمبر کی یخ اور کٹیلی ہوا گاؤن کے اندر اس کے بدن میں چلنے لگی، اور وہ ٹھٹرتی ہوئی وہیں اندھیرے میں دم سادے کھڑی اس پرندے کو دیکھنے لگی جس نے صرف ایک بار گردن گھما کر اسے دیکھا تھا، اور پھر اپنی مہین آنکھیں
پھاٹک پر رکھ دی تھیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون اندر آتا ہے۔ اولاد کی محبت کو میں بھی جانتی ہوں، سفید بالوں والی عورت بول رہی تھی۔ جب وہ ماتھے پر تلک لگائے ایک مجبور اور نفرت بھری نگاہ تم پر ڈالتے ہیں، تب بھی دل میں سے خون کا ایک فوارہ چھوٹتا ہے ان کی الفت کے لیے۔ میں ان کی داسی بن کر رہ لیتی اگر وہ مجھے رکھ لیتے، پر وہ بہت شرمندہ تھے اور میں اپنی آل اولاد کو کسی کے آگے شرمندہ اور بے وقت ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے آ گئی۔ شوبھا آپ کی بیٹی ہے؟ ہاں، اس نے میرے اجتماعی احساس سے جنم لیا ہے۔ ایک بوٹا تھا جو سلیپنگ بیگ کے کناروں پر اس کی ناک کی قربت میں آتا تھا، اور اس میں ایک چھوٹا سا زرد پھول تھا جو اس کی ناک پر کھجلی سی کرتا تھا، اور اس میں جو مہک تھی وہ کچی اور بد ذائقہ تھی۔ اس نے سر جھٹک کر اپنے آپ کو اس ناہنجار بوٹے سے الگ کیا۔ میں اس کی شادی کر رہا ہوں۔ آپ کب تک یہاں ہیں؟ فاطمہ بہت دیر تک کچھ نہیں بولی۔ پہلے تو وہ ہر سوال کے جواب میں فوراً کچھ نہ کچھ کہہ دیتی، لیکن اب اپنے سامنے دیکھتی رہی اور پھر بولی تو بہت دور سے اور اپنی معذوری کے بوجھ تلے دبی ہوئی بولی، میں زیادہ دیر تک یہاں نہیں ہوں۔ مجھے اس گھر کے مکینوں میں اپنی شکلیں دکھائی دیتی ہیں، تصویریں جن میں میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں، اور مجھے ڈر ہے کہ جب میں اس گھر سے نکلوں گی تو باقی ماندہ زندگی میں میرے سامنے ایک سادہ دیوار ہوگی جس پر کچھ بھی نہ ہوگا۔ اسی دیوار کے ساتھ میں نے اپنی زندگی گزارنی ہے، تو کچھ دن اپنی شکلیں دیکھ لوں۔ کتنے دن؟ بس کچھ دن۔ کراچی کی صورتحال کچھ ٹھیک نہیں۔ وہ بالکل الگ راستے پر سفر کرنے لگا، فاطمہ سے پرے ہو کر۔ مردان ایک اور ٹریک پر چلا گیا۔ بیروت میں بھی بالآخر ایک میز پر بیٹھنا پڑا جب ہر سو کھنڈر تھے۔ کم سے کم کھنڈروں میں مذاکرات کی میز سجے، یہی دانش مندی ہے۔ ابھی تو قتل کو جنم دے رہا ہے۔ مے آئی کم ان؟ دونوں اس آواز پر چونک گئے۔ برجائی آپ؟ مردان اپنے سلیپنگ بیگ میں الجھتا اپنے آپ کو الگ کرتا ہوا بڑی دقت سے اٹھا، اور برگیتا نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا، اور ایسے لگایا جیسے موت کا افسوس کرنے کے لیے گلے لگاتے ہیں۔ وہ مردان سے لپٹ کر ایسے کھڑی تھی جیسے پوری دنیا ویران اور بے آباد ہے، اور اس میں صرف ایک سہارا، ایک ستون ہے جو کہ مردان ہے۔ برگیتا نے ایک ہچکی بھری، اور اس میں ایک ناخوشی تھی جو اس کے آنسوؤں میں چھلکتی ہوئی اس کے رخساروں پر بہنے لگی۔ کیا ہوا برجائی؟ کیا ہوا؟ مردان نے اس کی پشت کو شفقت سے تھپکا۔ کچھ نہیں، آپ ناخوش ہیں۔ اندھیرے میں، اس کے بدن کے اندھیرے میں اس کے سفید دانت نظر آئے۔ ہاں، اس لمحے جامن، کچنار اور امل تاس کے درختوں تلے، اس گھاس کی چھت والی کوٹھڑی میں، تمہارے سامنے میں بہت ناخوش ہوں مردان۔ لیکن پیاری بھابھی جان، اس نے برگیتا کے کپ کپاتے بدن کو اپنے سے الگ کرتے ہوئے پوچھا، اور اندھیرے میں بھی اس کا مہاندرا ناخوش دکھائی دے رہا تھا۔ آپ اگرچہ خوش نہیں ہیں، لیکن 4 مرغابیوں کا تو خوشی سے کوئی تعلق نہیں، ایک شیولر اور 3 نیل سر۔ کیا خیال ہے؟ وہ اپنے سر پر سفید بالوں کا بوجھ محسوس کرتی کان لگائے سن رہی تھی، اور اس نے کبھی ایسی بے ربط گفتگو تو نہ سنی تھی، لیکن وہ سنتی رہی کہ مرغابیوں کا کیا جواب آتا ہے، اور اس نے سنا کہ برگیتا کی ہنسی ہے جو اس کی بھیگتی آنکھوں میں سے ہو کر آئی ہے اور ناخوشی کا سندیسہ لاتی ہے، اور پھر بھی مردان کی موجودگی اس میں سے ناخوشی کے عنصر کو کم کر کے اسے زندگی کے قریب کرتی ہے۔ تم درست کہتے ہو، کوئی تعلق نہیں۔ میں کئی بار تم میں اور مشاہد میں فرق نہیں کر پاتی، اور اب بھی مجھ پر وہی کیفیت ہے۔ ان کے پسینے کی بو ایک جیسی ہے، تو فرق کیسے کر پائے؟ مردان، یہ فاطمہ ہیں۔ واقعی؟ مردان بھی ہنسا۔ میں تو حیران پریشان اور جنگل بیابان، برجائی جی۔ اور برگیتا جان گئی کہ مستطیل کمرے میں اسے جو احساس ہوا تھا کہ وہاں لون میں مور کے سوا بھی کوئی ہے، تو یہ کوئی فاطمہ سے اچھی طرح متعارف ہو چکا ہے۔ اور تم شوبھا کو کیوں نہیں لائے؟ فائنل امتحان سر پر، پریکٹیکلز اور جگر سوز پڑھائیاں برجائی جی۔ وہ نہیں آ سکتی تھی، لیکن آپ کا پسندیدہ اور اکلوتا دیور آپ کو میری کرسمس کہنے کے لیے آ گیا ہے۔ اتنی جلدی؟ تو واپس چلا جاتا ہوں۔ نہیں، برگیتا یکدم مکمل طور پر بحال ہو گئی، اور خوشی اس کے اندر صرف مردان کی موجودگی کی وجہ سے رچنے لگی۔ مجھے بھی ایک ایسے ویٹر کا انتظار تھا
جو ان درختوں کو میرے لیے رنگین کرسمس لائٹ سے سجا دے اور پھر ڈنر سرو کرے۔ مجھے انتظار تھا۔ جیپ کا ہارن ہوا تو سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور چپ ہو گئے۔ پرگیتا نے مردان کی جانب دیکھا اور وہ کوٹری سے باہر آیا اور اندھیرے میں دیکھنے لگا۔ مالی شریف اپنے کوارٹر میں سے نکل کر بھاگتا چلا آ رہا تھا۔ اس نے پھاٹک کھولا اور پیچھے ہو گیا۔ جیپ اندر آئی اور اس کی لائٹس بجھ گئیں۔ تاریکی پھر سے نیچے آ گئی۔ مردان بہت احتیاط سے قدم اٹھاتا جیپ کی جانب بڑھنے لگا۔ اس نے پھر محسوس کیا کہ قدم اٹھاتے ہوئے اس کی ٹانگوں کے پٹھے اسے تکلیف دیتے ہیں اور اس کا پاؤں قدرے گھسٹتا ہے۔ دسمبر کے مہینے میں ڈھکی چھپی چوٹیں سطح پر آ جاتی ہیں اور اذیت دیتی ہیں۔ وہ بہت احتیاط سے قدم اٹھاتا جیپ کی طرف جا رہا تھا۔ 4 چیزیں ہیں، لیکن اب تو صرف 3 چیزیں ہیں، جن میں سے ایک کامران کی بارہ دری سے لگ کر بہنے والی دریائے راوی ہے۔ صاحب جی، آپ دریا میں کشتی چلاؤ گے؟ بہت مضبوط کشتی ہے جناب، ٹرائی کریں۔ نہیں، مناسب کرایہ لیں گے صاحب جی۔ نہیں۔ مشاہد قادر آباد کی جھیلوں کی تھکاوٹ میں تھا اور اس کا بدن جیسے ٹوٹ ٹوٹ کر ایک جگسا پزل کی طرح دوبارہ جڑتا تھا۔ بھائی جان، آپ بے شک چلیں شرک پور راوی میں اشنان کے لیے، بھابھی کے ساتھ۔ ہم تو یہیں ٹھہریں گے اور بابا نذیر کو تلاش کریں گے، وہ یہیں کہیں ہونا چاہیے۔ فاطمہ ان سے الگ تھلگ ہو چکی تھی۔ وہ اپنے آپ میں اور اندھیرے میں سراسر تنہا تھی۔ اس کی نابینا تنہائی کا کوئی حصے دار نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر بھی وہ اپنے چہرے پر راوی کے پانیوں کی تازگی بہتی ہوئی محسوس کر رہی تھی اور یہ جانتی تھی کہ سامنے کوئی قدیم عمارت ہے جس سے لگ کر یہ دریا بہتا ہے اور یہ لوگ اس کے بہاؤ کے بارے میں فکر مند ہیں۔ وہ چپ چاپ ان کی گفتگو سنتی اپنے آپ میں نابینا اور مگن رہی۔ بابا نذیر ہمیشہ اس سمے یہاں ہوتا ہے، آج کیوں نہیں ہے؟ مردان اور تشویش راوی کے بہاؤ کے ساتھ چل رہے تھے۔ تم بہت زیادہ تھک تو نہیں گئے مشاہد؟ برگیتا نے اس کا بازو تھپکا۔ میں آج بہت فکر مند تھی۔ شکار کیسا رہا؟ مشاہد نے کچھ نہیں کہا۔ وہ کیا کہتا کہ اس کے کارتوس ان چلے رہے اور بندوق سرد رہی، لیکن اسے کچھ تو کہنا تھا۔ اس لیے، صرف اس لیے اس نے کہا ٹھیک رہا۔ پاؤں تلے کی ریت بہت سرد تھی، جو مدھم لو تھی، جیسے ایک تاریک چھت پر صرف ایک دیے کی لو ہوتی ہے۔ ایسے مدھم لو میں کامران کی بارہ دری کے ساتھ لگ کر بہتا ہوا دریا دکھائی دیتا تھا۔ اس کی بھربھری اینٹوں پر چھپاک چھپاک اوپر نیچے ہوتا دکھائی دیتا تھا۔ راوی کا بہاؤ مدھم لگتا تھا۔ نظروں کا کوئی ایسا پیمانہ نہیں کہ بہاؤ کے ساتھ بہہ کر جان جائے کہ آج یہ ناریل ہے اور آج مدھم بہتا ہے۔ صرف ایک احساس ہے روئے میں کہ آج یہ مدھم ہے۔ اس نے اپنے بڑے بھائی کی جانب دیکھا جو اپنی بیوی سے الگ ہو کر کھڑا تھا اور ایک ایسے ستون کی طرح کھڑا تھا جس کے آس پاس یونانی تھیٹر کے تمام ستون مسمار ہو چکے ہیں، اور وہ ایک سحر شدہ شخص کی طرح سامنے دیکھ رہا تھا، صبح کی ٹھنڈک سے الگ، راوی کی سرد ریت سے جدا۔ وہ اپنے چہرے پر اثر کرتی ہوا سے لا تعلق سامنے دیکھ رہا تھا، صرف اس لیے کہ اس نے بھی وہی کچھ دیکھا تھا جو مردان دیکھ رہا تھا، لیکن اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ بارہ دری کی اینٹوں پر دریا کے بہاؤ کے نشان تھے اور انہوں نے آج تک وہ اینٹیں نہیں دیکھی تھیں جو کامران کے عہد سے پانیوں میں غرق تھیں۔ اب وہ اینٹیں ننگی ہو رہی تھیں، پانی کم ہو رہے تھے۔